جنابت کے مسائل. جنابت کہتے ہیں ناپاکی کی اس حالت کو جو احتلام اور جماع کی وجہ سے ہوتی ہے. احتلام کہتے ہیں ویٹ ڈریم کو، یعنی سوتے ہوئے جسم سے ڈسچارج کا ہونا. اس میں مسئلہ یہ ہے کہ عورت یا مرد کو احتلام ہو تو غسل واجب ہو جاتا ہے. اس کی وضاحت آگے آئے گی. اگلا مسئلہ ہے مزی کے آنے سے غسل واجب نہیں ہوتا، بلکہ استنجا کر کے وضو کرنا ہی کافی ہے. ان علی رضی اللہ عنہ قال كنت رجلا مذاء فكنت استحي ان اسأل النبي صلی اللہ علیہ وسلم لمكان ابنته فامرت المقداد بن الاسود رضی اللہ عنہ فسأله فقال يغسل ذکره ويتوضأ. رواہ مسلم. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے مزی کی شکایت تھی. مزی ہوتا ہے عام حالات میں ویٹ ڈسچارج ہونا. میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ دریافت کرنے میں شرم محسوس کرتا تھا کیونکہ آپ کی بیٹی میرے نکاح میں تھی. میں نے حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ دریافت کریں. چنانچہ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے مسئلہ دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیشاب کی جگہ دھو کر وضو کر لیا کرے، اس سے طہارت ہو جاتی ہے. یعنی عام ویٹ ڈسچارج جو ہے اس سے ناپاکی یا جنابت نہیں ہوتی، اس میں نہانا ضروری نہیں ہوتا. بیوی سے تعلق کرنے سے پہلے یہ دعا مانگنی چاہیے، یعنی جسمانی تعلق مراد ہے. ان ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو ان احدکم اذا اراد ان یأتی اہلہ قال بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا فإنه ان يقدر بینہما ولد فی ذلک لم یدرہ الشیطان ابدا. متفق علیہ. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی آدمی اپنی بیوی سے جسمانی تعلق فزیکل ریلیشن سیکشل انٹرکورس کا ارادہ کرے تو اسے یہ دعا مانگنی چاہیے ہم اللہ کے نام سے مدد چاہتے ہیں یا اللہ ہمیں شیطان سے محفوظ رکھ، کیونکہ شیطان ایسے مواقع پر انسان پہ زیادہ حملہ آور ہوتا ہے، اور ہماری اس اولاد کو بھی شیطان سے محفوظ رکھ جو تو ہمیں عطا فرمائے. یہ دعا پڑھنے کے بعد والدین کو اللہ تعالیٰ جو اولاد دے گا وہ شیطان کے شر سے ہمیشہ محفوظ رہے گی. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے. دوبارہ فزیکل ریلیشن سے قبل وضو کرنا مستحب ہے. مستحب کا مطلب پسندیدہ ہے، فرض نہیں ہے. عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتى احدکم اہلہ ثم اراد ان یعود فلیتوضأ. رواہ مسلم. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی آدمی اپنی بیوی سے تعلق قائم کرے پھر دوبارہ کرنا چاہے تو پہلے وضو کرے. یعنی ایک دفعہ کے تعلق کے بعد ضروری نہیں کہ نہایا جائے، اگر اس کے کچھ عرصے بعد دوبارہ تعلق کی ضرورت ہو، مثلا یعنی ایک رات ہو سکتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نہانا ضروری ہے کس کے لیے؟ نماز کے لیے، عبادت کے لیے، قرآن پڑھنے کے لیے. لیکن اگر انسان ناپاکی کی حالت میں ہے ابھی اور دوبارہ ایک شخص بیوی کے ساتھ تعلق قائم کرنا چاہتا ہے تو ضروری نہیں کہ نہانے کے بعد پھر کرے. دوبارہ تعلق میں کوئی چیز مانے نہیں، ہاں بہتر ہے وضو کر لے. مستحب کا مطلب کہ بہتر ہے وضو کر لے، اور وضو یہاں ایک طرح سے فریشنس پیدا کرتا ہے انسان کے اندر. لیکن اگر کوئی وضو بھی نہیں کرتا، یعنی یہ ایسا وضو نہیں جیسے نماز کے لیے وضو کرنا ضروری ہے کہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی، تو اگر دوبارہ تعلق میں وضو نہیں کیا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ گناہ کا کام کر رہا ہے. مستحب کا مطلب کیا ہے؟ پسندیدہ ہے، اچھی. جنابت کا طریقہ. حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کا ارادہ فرمایا تو سب سے پہلے دونوں ہاتھ دھوئے. یہ غسل جنابت یعنی ناپاک جب انسان ہو جائے تو اس کے بعد پاک ہونے کے لیے جو غسل کرنا ہے اس کا طریقہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے ہاتھ دھوئے. ہاتھ کیوں دھوئے؟ کیونکہ باقی کام سب ہاتھوں سے ہی کرتا ہے انسان، تو اگر صفائی کرنے والے ٹول صاف نہیں تو صفائی کہاں ہوگی. پھر شرمگاہ کو دھویا یعنی استنجا کیا. پھر بایاں ہاتھ جس سے شرمگاہ کو دھویا تھا یعنی استنجا کیا تھا زمین پر رگڑا، پھر اس کو دھویا. زمین پہ کیوں رگڑا؟ اس لیے کہ زمانے میں صابن اس طرح اویلیبل نہیں ہوتا تھا، تو مٹی پاک کرنے والی ہوتی ہے، مٹی کے اندر ایسی صلاحیت ہوتی ہے جو جرمز کو کل کر دیتی. تو اگر آج آپ کے پاس صابن ہے تو اس کے لیے ضروری نہیں کہ آپ مٹی پر ہی ہاتھ رکھ دیں. جب آپ پریشان ہو کہ ہمارے واش روم میں تو ٹائلز لگی ہوئی ہیں اور مٹی نہیں ہے تو کیا ہمارا غسل نہیں
نہیں ہوگا تو اس کا آلٹرنیٹ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ پھر کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا، پھر چہرہ دھویا، پھر کوہنیوں تک ہاتھ دھوئے، پھر سر پہ پانی ڈالا اور بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچایا۔ یعنی صرف پانی ڈالا ہی نہیں بلکہ مل کے سر کو بالوں کے جڑ یعنی جہاں سے بال اگتے ہیں اس سارے حصے کو خوب تر کیا۔ 3 بار سر پر پانی ڈالا، پھر تمام بدن پر پانی ڈالا، یعنی پہلے سر پہ 3 بار ڈال کے اس کو سارا دھو ڈالا، پھر پورے جسم پر پانی ڈالا، پھر جہاں آپ نے غسل کیا تھا اس جگہ سے ہٹ کر پاؤں دھوئے۔ اس کا مطلب ہے کہ باقی وضو آپ نے شروع میں کر لیا اور پاؤں دھونے کا عمل بالکل آخر میں کیا۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کسی حدیث میں غسل جنابت کا وضو کرتے وقت سر کے مسح کا ذکر نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ سر دھو جو لیا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور حضرت عبداللہ بن عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل جنابت میں وضو کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ نے سر کا مسح نہیں کیا بلکہ اس پر پانی ڈالا۔ امام نسائی نے اس حدیث پر یہ باب باندھا ہے جنابت کے وضو میں سر کے مسح کو ترک کرنا۔ امام ابو داؤد فرماتے ہیں میں نے امام احمد سے سوال کیا کہ جنبی جب غسل سے قبل وضو کرے تو کیا سر کا مسح بھی کرے؟ جنبی یعنی جس کو حالت جنابت لاحق ہوئی ہے، ناپاک ہے، جب غسل سے قبل وضو کرے تو کیا سر کا بھی مسح کرے؟ آپ نے فرمایا وہ مسح کس لیے کرے جبکہ وہ اپنے سر پر پانی ڈالے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک برتن سے نہاتے اور دونوں اس سے چلو بھر بھر کر لیتے تھے۔ یعنی آج کے دور میں تو آپ کے پاس مگ ہیں اور بہت سی سہولتیں ہیں، تو اس دور میں چلو سے پانی لے کر اپنے اوپر ڈال لیتے تھے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے انسان کو عقل دی ہے، انسان تدبیر کرے۔ اب آپ کو مثلا نہانے کی ضرورت ہے، آپ واش روم میں گئے ہیں، کسی کہیں مسافر ہیں، وہاں صرف پانی کی بالٹی تو ہے لیکن پانی نکالنے والی کوئی چیز نہیں، تو آپ روتے ہوئے باہر آ جائیں تو میں تو آج غسل ہی نہیں کر سکتی کیونکہ مگا ہی نہیں ہے، تو نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دیکھیں کہ چلو بھر کے ایک ہاتھ سے یا لب بھر کے 2 ہاتھوں سے ڈال کے غسل کر لیتے۔ غسل پردے میں کرنا چاہیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت